خواتین و حضرات، آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پر استقبال ہے۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس عظیم جرنیل اور سپہ سالار حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں بات کی تھی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی اسلامی خدمات کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی اسلامی خدمات۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا تھا کہ کفر پر غشی طاری ہو گئی۔ آپ کے ساتھ اکرمہ ابن ابو جہل اور عمرو ابن عاص بھی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ صلح حدیبیہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 4 سال اور اس کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ادوار حکومت میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے کارناموں سے اسلام کی تاریخ مہر منیر کی مانند چمک رہی ہے۔ مورخین کے مطابق حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے چھوٹی بڑی 125 لڑائیاں لڑیں اور ایک بھی لڑائی میں شکست نہیں کھائی۔ عرب میں مشہور تھا کہ جس جنگ میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ ہوں گے اس میں فتح غالب ہے۔ آپ کثرت و قلت کے اعداد و شمار سے بے نیاز تھے۔ سکندر، ہٹلر اور دنیا کے بڑے سے بڑا کوئی جرنیل حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی پرچھائی تک بھی نہیں پہنچ سکا۔ خواتین و حضرات، جنگ موتا سے لے کر ایران کی سب سے بڑی لڑائی تک کون سا موقع ہے جہاں اس اولو العزم جرنیل کے انوٹ نقوش نے اسلامی تاریخ کو روشن نہیں کیا؟ اسلامی تاریخ اس عظیم جرنیل اور اس عظیم سپاہی کے کارناموں سے بھری پڑی ہے، لیکن ہم ان کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر ہم ان کو پڑھنے کی کوشش صرف کریں تو معلوم ہوگا کہ اس عظیم جرنیل اور اس عظیم سپاہی نے کیسے عظیم کارنامے انجام دیے جن پر رہتی دنیا قیامت تک فخر کرے گی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ میدان جنگ اسلام میں آنے کے بعد ہم خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی پہلی جنگ میں شرکت کا واقعہ سید امیر احمد کی زبانی سے نقل کرتے ہیں۔ اس سے آپ کو معلوم ہوگا اسلامی جرنیل کی وہ کون سی خصوصیات تھیں جن کے باعث انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا تھا۔ غزوہ موتا جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری یہ پہلا غزوہ ہے جس میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے بعد شریک ہوئے، اور یہ غزوہ آپ ہی کے ہاتھوں فتح ہوا۔ شرجیل والی بصرہ کے پاس حضرت حارث ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو خط دے کر روانہ کیا گیا تھا۔ دنیا بھر میں قاصد کی عزت اور جان کی حفاظت فرض سمجھی جاتی ہے، لیکن اپنی طاقت کے زعم میں شرجیل نے حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو نہایت بے دردی سے شہید کر دیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قاصد کی شہادت کی خبر ملی تو سخت صدمہ ہوا۔ کچھ عرصہ تو آپ یہودیوں کی مخالفت دبانے میں مصروف رہے، لیکن جو ہی اس طرف سے اطمینان حاصل ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 مسلمانوں کا ایک لشکر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کا قصاص لینے کے لیے روانہ کیا۔ لشکر کی امارت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے سپرد ہوئی۔ وہ روانگی سے قبل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو جعفر ابن ابی طالب لشکر کے امیر ہوں گے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ امیر ہوں گے، اور ان کے بعد مشورے سے سردار مقرر کیا جائے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنیت الوداع تک لشکر کے ہمراہ گئے اور اس کے بعد آپ واپس تشریف لے آئے۔ موتا سرزمین شام کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ جب یہ لشکر موتا پہنچا تو شرجیل نے لشکر اسلام کا احوال معلوم کرنے کے لیے اپنے بھائی سروس کو 50 سواروں کے ساتھ روانہ کیا۔ مشرکین کا یہ گروہ مسلمانوں کی بے خبری میں پہنچا اور جنگ شروع ہو گئی۔ چنانچہ سروس مارا گیا۔ شرجیل اپنے بھائی سروس کے قتل کی خبر سن کر خوف زدہ ہو گیا اور قلعے میں پناہ لی۔ پھر وہاں سے اپنے ایک اور بھائی کو قیصر روم کے پاس جو یلغار میں مدد لانے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ ہرقل نے اس کے ہمراہ 1,00,000 فوج بھیج دیا۔ مورخین نے کہا ہے کہ اس فوج کی تعداد 1,00,000 سے زائد تھی۔
جب مسلمانوں کو تشویش ہوئی تو بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتحال سے مطلع کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے ہمیں واپسی کا حکم دیں یا کمک روانہ فرمائیں، لیکن عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے لوگوں، جس چیز یعنی شہادت سے تم ڈرتے ہو اسی کے لیے تو اپنا وطن چھوڑ کر یہاں آئے ہو۔ مسلمانوں کو کبھی لشکر کی کثرت نے فتح نہیں کیا۔ بدر کی لڑائی میں ہم بہت کم تھے اور دشمن بہت زیادہ۔ ہمارے پاس بے سر و سامانی کی وجہ سے صرف 2 گھوڑے تھے، لیکن پھر بھی خدائے عز و جل نے کفار جو ہر طرح کے ساز و سامان سے آراستہ تھے ہم کو فتح عطا فرمائی۔ اس وقت ہماری مہم کی تکمیل صرف 2 صورتوں میں ہو سکتی ہے، یا تو ہمیں فتح حاصل ہوگی اور ہمارا غازیان اسلام میں شمار ہوگا، یا شہادت نصیب ہوگی۔ تو اس صورت میں ہم جنت میں اپنے دوستوں سے ملاقات کریں گے، اور ہر صورت میں ہم خداوند تعالیٰ کی رضامندی حاصل کریں گے، اور جو ہماری زندگی کا مقصد اعلیٰ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی تائید کی، چنانچہ مؤرخین اور مشرکین کی صفحہ مقابلے کے لیے آراستہ ہو گئی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی قیادت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اسلامی علم سنبھالا اور کفار سے لڑنے لگے۔ آپ کا گھوڑا زخمی ہو کر گر پڑا تو آپ پیادہ پا لڑنے لگے۔ اچانک ایک کافر کی شمشیر سے آپ کا دایاں بازو کٹ گیا۔ آپ نے علم اسلام کو بائیں ہاتھ میں لے لیا۔ جب وہ بھی کٹ گیا تو اپنے دونوں پیروں کے درمیان علم کو سنبھالا اور کٹے ہوئے بازوؤں کے سہارے اونچا رکھنے کی کوشش کی۔ اسی اثنا میں ایک کافر نے آپ کی کمر پر ایسی تلوار ماری کہ 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ کی شہادت پر عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جھپٹ کر علم اسلام کو اٹھا لیا اور کفار سے مقابلہ کرنے لگے، لیکن بہت سے کافروں کو جہنم پہنچا کر آپ بھی شہید ہو گئے۔ لڑائی کا عنوان تو ابتدا ہی سے کچھ بگڑا ہوا تھا۔ ان سرداروں کے شہید ہونے سے کفار کی ہمت اور بڑھ گئی۔ جب عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو علم اسلام کو گرتا دیکھ کر کفار کے حوصلے اور بھی زیادہ بلند ہو گئے۔ چنانچہ علم اسلام کو گرتا ہوا دیکھ کر کفار اس کی طرف دوڑے، لیکن ثابت ابن اقرم رضی اللہ عنہ نے علم کو فوراً اٹھا لیا اور لشکر اسلام سے جو اس وقت ہراساں اور مرعوب تھا مخاطب ہو کر بولے، یا معشر المسلمین اصطلحوا علی رجل منکم، یعنی اے گروہ مسلمین، تم لوگ کسی ایک شخص کو امیر بنانے پر متفق ہو جاؤ۔ میں نے اسلام کے علم کو سنبھالنے میں مبارزت کر کے ایک نیا نیک کام کیا ہے، کسی کا حق غصب نہیں کیا۔ لشکر اسلام نے جواب میں کہا، رضینا بک، یعنی ہم تمہاری امارت سے راضی ہیں۔ ثابت ابن اقرم رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ما انا بفاعل فاستعینوا علی خالد بن ولید، یعنی میں اس کام کی صلاحیت نہیں رکھتا، تم لوگ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی امارت پر متفق ہو جاؤ۔ چنانچہ مسلمان اس رائے پر متفق ہو گئے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو امیر لشکر بنا دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر حضرت ثابت ابن اقرم رضی اللہ عنہ سے علم لے لیا۔ علم اسلامی کو لیتے وقت آپ نے حضرت ثابت ابن اقرم رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں اور مرتبے میں، کیونکہ آپ اصحاب بدر میں سے۔ لیکن حضرت ثابت ابن اقرم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب کچھ صحیح، مگر فنون جنگ میں مہارت، شجاعت اور مردانگی تمہارا ہی حصہ ہے۔ فی الواقع میں نے تمہیں ہی دینے کے لیے علم اٹھایا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ امیر لشکر ہوئے تو مسلمان خوفزدہ ہو کر بھاگ رہے تھے۔ یہ حال دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اشارے سے قتیبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے پکار کر کہا، مسلمانوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، آخر تم موت سے بھاگ کر کہاں جا سکتے ہو؟ وہ تو تمہیں ہر جگہ آ پکڑے گی، پھر کیوں نہ میدان جہاد میں مردوں کی طرح جان دے دیں؟ ذرا غور تو کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہونا اچھا ہے یا بزدلوں اور نامردوں کی طرح بھاگتے ہوئے پشتوں پر دشمن کے تیر کھا کر نامرادی اور ذلت کی موت مرنا ہے؟ یاد رکھو، جو لوگ موت سے ڈر کر بھاگتے ہیں، دنیا کے کسی حصے میں انہیں ذلت، خوف اور نامرادی سے نجات نہیں ملتی۔
ایک مومن کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے سینے پر زخم کھائے اور سرخرو ہو کر اپنے معبود کے دربار میں پہنچ جائے۔ کیا تم اس معمولی سی بات کو بھی نہیں سمجھتے کہ اگر یوں ہی بھاگتے رہے تو کافر تم میں سے ایک کو بھی گھر تک نہ پہنچنے دیں گے اور تم سب بزدلوں کی موت مارے جاؤ گے؟ یہ سن کر مسلمان سمجھے اور خالد رضی اللہ عنہ نے حیرت انگیز پھرتی اور ہوش مندی کے ساتھ انہیں منظم کر کے دشمن کو آگے بڑھنے سے روکا۔ لڑائی پورے زور و شور پر تھی کہ شام ہو گئی اور دونوں لشکروں نے اپنے اپنے پڑاؤ کا رخ کیا۔ صبح ہوئی تو میسرہ کی جگہ استادہ کیا اور اس صورت سے لشکر کی ایسی کایا پلٹ گئی کہ دیکھنے والا یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ وہی لشکر ہے جو کل لڑ رہا تھا۔ مشرکین نے جب لشکر کو اس ترتیب سے دیکھا تو خوف زدہ ہو گئے اور یہ سمجھے کہ رات ہی رات میں مسلمانوں کو کمک مل گئی ہے۔ اس خیال نے ان پر ایسا ہراس طاری کیا کہ مقابلے کی تاب نہ لا سکے اور راہ فرار اختیار کی۔ اس طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو مظفر منصور کیا اور دشمنان اسلام کو شکست دی۔ جنگ موتا میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے جس بہادری اور تدبر کا مظاہرہ کیا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ کہاں 3000 مسلمان اور کہاں 1,00,000 کفار، لیکن حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے حسن تدبر نے اقلیت کو اکثریت پر غالب کر دیا اور کافر خوفزدہ ہو کر میدان سے بھاگ گئے۔ جنگ موتا میں دوسرے دن حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر اسلام کی ترتیب کو بدل دینا ایک بہت بڑی جنگی تدبیر تھی جو خاطر خواہ طریقے پر کامیاب ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح نے ان دشمنان اسلام کی آنکھیں کھول دی جو اپنی کثرت کے بل بوتے پر مٹھی بھر موحد صحابہ کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ معتبر جنگ موتا سے فارغ ہونے کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کا رخ کیا، کل 9 تلواریں ٹوٹی۔ جنگ موتا سے فارغ ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مدینے کا رخ کیا اور راستے میں ان قلعے والوں کا محاصرہ کیا جنہوں نے جاتے وقت پریشان کیا تھا۔ اس قلعے کو فتح کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ سبحان اللہ! یہ تھی اس عظیم مجاہد کی فتح جنگ موتا کے بارے میں۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔